सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। यतीम पैदा हो रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम तो मोजज़े से पैदा हुए, मोजज़े से। मूसा अलैहिस्सलाम मोजज़े से पैदा हुए, लेकिन ईसा हमारे नबी तो यतीम पैदा हो रहे हैं। बल्कि दादा बेकरार है और बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ के रो रहा है, या अल्लाह मेरा अब्दुल्ला मर गया, आज उन्होंने बच्चा दे दे ताकि उसकी निशानी रह जाए। उसे क्या खबर कि आज कौन आ रहा है। वो तो बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ के अब्दुल मुत्तलिब रो रहे थे कि या अल्लाह अगर बेटी पैदा हुई तो मेरे बेटे का निशान मिट जाए, आज मेरे बेटे के घर बेटा पैदा कर दे। और उसे नहीं खबर कि उसके घर में दो जहान के सरदार आ रहे हैं। जिन्हें खबर थी उन्होंने शोर मचा दिया। सुबह हुई तो 12 रबीउल अव्वल की सुबह एक यहूदी आया हुआ था तिजारत के लिए मक्के, तो उसने हरम में शोर मचाया, आज किसी कुरैशी का बच्चा पैदा हुआ है? कहा हाँ, आज 2 बच्चे पैदा हुए। किसके? उनका फलां का बेटा पैदा हुआ है। क्या उसका बाप जिंदा? कहा हाँ। कहा नहीं, कोई ऐसा बच्चा बताओ जिसका बाप मर चुका हो। कहा अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ। कहा मुझे दिखाओ। तो आपको बाहर लाया गया। उसने जो ही आपके चेहरे पर नजर डाली और फिर पलट के मोहरे नबूवत पे जो नजर पड़ी तो उसकी चीखनी का वैलुल लिबनी इसराईल लक़द खरजतिन नबूवतु मिनहा, हाय बनु इसराइल, आज नबूवत तुम्हारे घर से निकल गई, और ऐ कुरैश, आज ये इज्जत तुम्हारे घर में उतर गई। एक दिन आएगा इस बच्चे का नाम कुल कायनात में रोशन होगा, और कुल कायनात को ये रोशन करेगा। ये बच्चा जिन्हें खबर थी वो तो शोर मच गया। एक समंदर की मछलियों ने दूसरे समंदर की मछलियों को जाके मुबारक दी। दुनिया में पहली और आखिरी दफा हुआ, वरना हर मछली अपने बाउंड्री जानती है। जब वो अपने बाउंड्री पर आती वापस चली जाती। पानी आपस में नहीं मिलता, मछली मिलती। केप टाउन के आखिर में गया, वहां पैसिफिक और इंडियन ओशन मिल रहे हैं, तो मुझे वहां दोस्तों ने बताया कि वो 2 समंदर आपस में यूं लकीर बनी हुई थी, और जहां तक नजर जाती थी पानी आपस में मिल नहीं रहा था, बल्कि पार्टीशन साफ नजर आ रही थी। तो उन्होंने कहा जी इससे भी अगली बात यह है कि इस समंदर की मछली इधर नहीं जाती और इधर की इधर नहीं आती। जब इस किनारे पर आती तो वापस चली जाती, वही आती तो वापस चली जाती है। दुनिया में सिर्फ ये, अब मैं आगे कह रहा हूं, दुनिया में सिर्फ एक दफा हुआ जिस दिन मेरे आपके नबी पैदा हुए। एक समंदर की मछलियों ने दूसरे समंदर की मछलियों को जाके मुबारक दी कि आज कायनात के सरदार आ गए, आज वजह कायनात आ गए, कायनात के लिए रहमत आ गए। और दुनिया में जितने बुत थे जमीन पे जा गिरे, और ईरान के बादशाह के महल में 1000 साल से आग जल रही थी, एकदम बुझ गई। और ईरान का बादशाह नौशेरवान ने वो महल बनाया था संगे मरमर से, उसके 14 बड़े बड़े बुर्ज टूट के जमीन पर गिर गए। हुआ कि एक यतीम पैदा हो रहे हैं, यतीम। दूध पिलाने वालियां दूध पिलाने के लिए तैयार नहीं है। 10 औरतें आती हैं। हलीमा के भाग जागने थे, उसकी सवारी कमजोर थी, वो लेट हो गई, तो उनके खानदान की सारी औरतें 9 बच्चे लेके चली गई। हर औरत ने इस यतीम को पूछा और यतीम समझ कर छोड़ दिया। फिर हलीमा मक्के में एंटर हुई तो इन्होंने भी देखा यतीम है। मुझे मुआवजा कौन देगा, पैसे कौन देगा? सारा मक्का फिर के आके थक के बैठ गई। तो खामिन ने कहा हलीमा, खाली गोद जाने से बेहतर नहीं कोई यतीम हम गोद में ले लें, चले हमें अजर ही सही। कहा चलो ये ठीक है। अब दोबारा गई, भी खाली गोद जाना मुझे ताना मिलेगा। कहा कि आमना बहन अपना बच्चा दे दो। उन्होंने फरमाया इसकी बरकतें तो देखेगी जब ये तेरी गोद में आएगा। उनकी छातियां खुश्क थीं, जो ही गोद में लिया दोनों छातियां दूध से भर गई। और आपने एक छाती से दूध पिया, दूसरी तरफ लगाया तो इनकार कर दिया, मुंह बंद कर दिया कि एक और बेटा था हजरत हलीमा का जो दूध पीता था। शुरू से आपने इंसाफ की बुनियाद रखी। और इससे अजब बात अब बताने लगा हूं कि अगले दिन जब हजरत हलीमा सवार हुई अपनी गधी पर, खोती थी जिसको उस पर सवार थी, ऊंटनी पर सामान था, उसी का दूध। हाँ, जब रात हुई तो भूख से बेताब, तो कहने लगी अपने खामिद से, इब्न अबी कब्शा, अबू कब्शा जाके देखो तो सही
کوئی دودھ کا قطرہ ہو نا، کو تھن تو خشک ہے، دودھ کہاں سے ہوگا؟ فرمانے لگے جا کوئی دیکھ شاید کوئی ایک آدھ قطرہ نکل آئے تو چلو کوئی لب ہی ہمارے تر ہو جائیں۔ تب اب تو حضرت حلیمہ کے خامد اٹھتے ہیں اور جا کر ٹٹولتے ہیں، تو جب تھنوں پہ ہاتھ پڑتا ہے تو وہ لٹک کے نیچے آئے ہوئے تھے دودھ کی وجہ سے، اور وہ ایک قطرہ مانگ رہی تھی، پورا جگ بھر کے لیا، پورا برتن بھر کے لائے۔ وہ حلیمہ نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ کہ اسی اونٹنی سے آیا، لگتا ہے یہ بچہ کوئی برکت والا ہے۔ اس اونٹنے کو بھی پتا ہے کہ کون آ گیا ہے خیمے میں۔ اب صبح جب ہوئی اور اب گدھی پر سوار ہوئی اور گدھی کی لگام اٹھائی اس کو چلانے کے لیے، تو اس نے ایک دم تیزی سے منہ موڑا اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا آسمان کو شکریہ کا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور پھر منہ سیدھا کر کے حلیمہ کے گاؤں کی طرف چل پڑی ہیں کہ جس گدھی پر آپ سوار ہوئے اسے بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ یتیم کون ہے، یہ کون آ گئے ہیں۔ حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو آپ کے بچپن میں پتا چل گیا تھا آپ کوئی بڑی شان والے ہیں۔ آپ نے کہا وہ کیسے پتا چلا؟ کہ آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے صحن میں، اوپر 14ویں کا چاند تھا، تو آپ بچہ موومنٹ کرتا ہے ایسے ایسے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اللہ کا نظام ہے جس سے اس کا غذا ڈائجسٹ ہوتی ہے۔ تو کہا میں دیکھتا رہا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ چاند ادھر ہو جاتا تھا، جب آپ یوں کرتے چاند ادھر ہو جاتا، جب یوں کرتے چاند ادھر ہو جاتا، آپ کے ہاتھ اور پاؤں کی حرکت کے ساتھ چاند زگ زیگ کر رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا چاند مجھ سے کھیلتا تھا، مجھے لوریاں سناتا تھا، یحاکینی ویناجینی ویناغینی، یحاکینی ویناغینی ویمنعنی من البکا۔ چاند مجھے کھلاتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا اور مجھے رونے سے رو کے رکھتا تھا تاکہ میری ماں کے کام میں کوئی خلل نہ آئے۔ یہ تو پنگھوڑے میں گود میں یہ شہنشاہیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں اور یہ بلندیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں۔ واحد نبی ہیں جن کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک کی ہر ادا محفوظ، زندگی کا ہر عمل محفوظ۔ اس سے بھی 10,000 سال اوپر چلے جائیں اگر دنیا نے باقی رہنا ہے تو جیسے قرآن پہ کوئی حرف نہیں آ سکتا، ایسی میرے نبی کی زندگی پر بھی اللہ کا سایہ ہے۔ ساری دنیا کے دجال کھٹے ہو جائیں میرے نبی کی زندگی کو بدل نہیں سکتا۔ تو بھائیو نمونہ موجود ہے، زندگی موجود ہے۔ میرے نبی جب ایک چھوٹی سی بات میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے، اچھا بھی یہ غمگین ہونا ایک آدمی کی فطرت میں شامل ہے، تو غمگین ہوتے تھے تو اب کیا کرتے تھے؟ اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہو تو کوئی حلال حرام کا قصہ تو نہیں، کوئی حلال حرام کا قصہ تو نہیں، کوئی جائز ناجائز کا قصہ تو نہیں، لیکن جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، اس کی ہر شے محفوظ کر۔ میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، داڑھی ہاتھ میں سیدھے ہاتھ اور کون نہیں یہاں رکھے تو یوں بیٹھتے، تھوڑی دیر کے بعد یوں سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے۔ یہ میرے نبی کے غم کی نشانی ہوتی تھی۔ جب آپ خوش ہوتے تھے یہ جگہ پہلے ہی نور تھا لیکن یہاں سے زیادہ روشنی نکلنا شروع ہو جاتی، اور جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے سبحان اللہ قربان جاؤں، ہائے ہائے ہائے، ذرا اپنے نبی کی ناراضگی سننا۔ آپ ابو ہریرہ پہ فرض کرو ناراض ہو گئے تو اب وہ ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا تھا کہ اس کو بے عزت کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، ڈپڑ رہے ہیں۔ ادھر سے ابو ہریرہ مسجد میں انٹر ہوئے اور آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ ناراض ہیں تو بس یہ ناراضگی تھی، بس آپ منہ ادھر کر کے بیٹھ جاتے تھے، اے ناراضگی۔ آپ حضرت انس پہ ناراض ہو گئے، وہ ادھر سے آئے ہیں، آپ کی نظر پڑی تو اس سے آگے کچھ نہیں، اور صحابہ کو فوراً پتہ چل جاتا تھا وہ اللہ کے نبی ناراض۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جہاد پہ جانے لگے، ماں نے روکا کہ بیٹا میں بوڑھی ہوں مجھے چھوڑ کے کیوں جاتا ہوں؟ کہ میں تو جاؤں گا، کہ میں تجھے اس دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو تجھے پلایا، ایسے اپنی چھاتی کی طرف اشارہ کیا کہ میں تو جاؤں گا۔ انہوں نے فوراً اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے اسے دودھ کا واسطہ دیا اور پھر یہ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے آئے کہ مجھے شاباش ملے گی، آپ نے دیکھا تو یوں پھیر لیا۔ وہ پریشان ہو گئے، ان کو اندر کی بات کا تو پتہ نہیں تھا، ابھی ماں نے پیغام بھیج دیا۔ وہ تو بڑے خوش ہو کے انٹر ہوئے کہ اب میرا نبی کہے گا شاباش بھائی تھاپڑا ہے تینوں۔ وہ آپ ایسے بیٹھ گئے، اسے بیٹھنے کا مطلب تھا کہ اب ناراض ہے،
ان کو تو اپنے پڑ گئی، ہتھیار بھول گئے. کہا یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ کہاں میں ناراض ہوں. کیا ہوا؟ کہ تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا، تو پھر ہتھیار اٹھا کے آ گیا ہے. مجھے ایسا جہاد نہیں چاہیے جس میں ماں کا دل دکھے. چل جا ماں کی خدمت کر، مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت کوئی نہیں. یہ میرے نبی کا اظہار ہے، ناراضگی کا اظہار ہو ہے. ہائے ہائے، سراپا رحم و نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بردانے والا، غریبوں کا والی غلاموں کا مولا. ہائے ہائے ہائے.